لوگوں سے چھپا کر کے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کچھ نہیں کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں کام آئے گا. کام تو دور کی آنے کی بات ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. کام آنا تو دور کی بات ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. بیٹی باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی، ماں بیٹی کو بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے. کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا. سب کو اپنی فکر، نفسی نفسی. اس کا چھوٹا سا نمونہ تھا ہمارے سامنے کرونا وائرس، جو دیکھ ہی لیے ہوں گے کہ جو آدمی صرف ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس کو کرونا ہو چکا ہے، بیوی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے قریب، رشتہ دار قریب جانے کے لیے تیار نہیں. اس کا چھوٹا سا نظارہ آپ نے دنیائی میں دیکھ لیا. دنیائی میں آپ نے دیکھ لیا کہ بچے اور بیوی کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، چھوٹا سا نمونہ آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے کہ کوئی کام آنے والے. آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ جیسا کریں گے ویسا آپ پائیں گے. جیسا آپ کا کردار ہوگا، جیسا آپ کا اعمال ہوگا، ویسا ہی آپ وہاں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھل دے گا. میرے بھائیوں، تو ابھی جو وقت ملا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھ لیں، اس وقت کا فائدہ اٹھا لیں. یہ مت سوچے بوڑھے ہوئیں گے تو یہ کام کریں گے. یہ ذمہ داری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا صرف اور صرف بوڑھے کا کام ہے. ہم تو ابھی جوان ہیں. آپ تو دیکھے ہوں گے میرے بھائیوں کہ کیسے کیسے جوان دنیا سے چلے گئے میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرے، اللہ سے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے اپنے دل کے اندر. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں کرے گا، کوئی کمی نہیں. آپ یہ سوچ رہے نا کہ ہم جہنم میں چلے گئے، ہمارا چمڑا جل جائے گا، ہماری گوشت کی ایک بوٹی جل جائے گی، مر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اگر آپ کا ایک چمڑا اگر جلے گا تو ہم دوسرا چمڑا جو ہے آپ کے اوپر چڑھا دیں گے. لیکن عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگا. اب جہنم میں تو چلے گئے، جہنمی کو بھوک لگے گی، جہنمی کو پیاس لگے گی. جہنمی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں تو ڈال دیے ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دے، کچھ کھانے کے لیے دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کے جسم سے نکلتا ہوا پیپ، جو زخم سے نکلتی جو گندگی، جو خون، جو پانی، جو پیپ، جو مواد، اس جہنمی کو پیش کیا جائے گا. آج اگر باسی پانی رہے، رات کا پانی ہم صبح میں پینا نہیں چاہتے، تازہ پانی چاہیے. زیادہ گرمی ہے تو فریز کا پانی چاہیے، زیادہ پیسہ ہے تو سپلائی والا پانی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں جہنم میں جب جائیے گا تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا، جسم سے نکلتا ہوا خون آپ کو پلایا جائے گا. بہت خطرناک جگہ یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ کامیاب وہی انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا دے، جہنم سے بچا دے. بہت ہی خطرناک جگہ. اور اپنے بیوی اور بچوں کے لیے آپ نے آج نماز نہیں پڑھ رہے، آپ حرام کا کاروبار کرتے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، یہ بھی کام نہیں آ سکتی ہے، یہ بھی کام نہیں آئے گا. یہ محل، یہ بلڈنگ جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے تیار کیا تھا، جس محل کو آپ نے کھڑے ہو کر کے اس کے اندر جو ہے بہترین سجاوٹ آپ نے اس کے اندر کی تھی، ضروریات کے سارے سامان اس محل اور اس بلڈنگ کے اندر جو آپ نے مہیا کیا تھا، آپ کا جب انتقال ہوگا، جب آپ مر جائیے گا، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار 24 گھنٹہ آپ کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے. کہیں گے، بیٹا بھی یہی کہے گا کہ میرے والد صاحب کو جتنا جلدی ہو سکے قبرستان پہنچایا جائے. بیوی بھی یہی کہے گی، رشتہ دار بھی یہی کہیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے قبرستان اس کو پہنچایا جائے. مرنے کے بعد 24 گھنٹہ اس گھر کے جس کو آپ نے تیار کیا ہے رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں. جب آپ کو نہلا دیا جائے گا، جب نہلایا جائے گا تو آپ کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی صلاحیت نہیں رہے گی کہ آپ اپنے جسم کا کپڑا خود اتار سکیں. لوگ آپ کے کپڑے کو اتاریں گے. اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو
کہ یہ آدمی دنیا کے اندر ڈاپ شیمپو اور ڈاپ صابن سے نہاتا تھا، اور جس کو بھی آج کے دن بھی ڈاپ شیمپو اور ڈاپ صابن سے ہی نہلایا جائے۔ آپ کی اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا پیسہ اور تھوڑی سی دولت اگر مل جاتی ہے تو ہم اور آپ گھمنڈی سے چور رہتے ہیں نا، چاہتا ہے کہ انسان کو ہی مسل کر کے چلے۔ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا، آپ نظر کے سامنے دیکھتے بھی ہوں گے کہ دنیا کے اندر بہترین شیمپو اور بہترین صابن کا استعمال کرتے ہیں نا، اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلانا صاحب بہترین شیمپو سے نہاتا تھا، بہترین صابن سے یہ نہاتا تھا، اس کو وہی لگایا جائے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلانا جو ہے رائمنڈ کا کپڑا پہنا کرتا تھا، برانڈیڈ کپڑا پہنا کرتا تھا، آج اس کو برانڈیڈ کپڑا پہنایا جائے، تھوڑے سے کفن میں آپ کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لوگ آ کر کے تماشا دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے افسوس کریں گے، بہت اچھے تھے فلانے صاحب دنیا سے چلے گئے، وقتی طور کے لیے افسوس کریں گے، بچے روئیں گے، بیوی روئیں گے، رشتہ دار روئے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس گھر میں اس کو 24 گھنٹہ کے لیے رکھا جائے، کوئی نہیں کہے گا۔ لوگ آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے، جنازہ ہو جائے گا، دفنا دیں گے مٹی دے کر کے، جس طرح لوگ چلے آتے اس طرح آپ کی اولاد بھی جو آپ کو مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ لیں گے۔ اولاد اس وقت یہ نہیں کہے گا، اولاد بھی یہی کہیں گے کہ اے میرے ابو جان، آپ تو میرے ابو تھے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا، آپ نے ہماری ساری ضروریات پورا کی، لیکن اس وقت میں بھی آپ کو کام نہیں آ سکتا ہوں۔ اگر کام کوئی چیز اگر آپ کو آ رہی ہے تو آپ کے نام اعمال ہے، آپ کے کردار خود ہے جو آپ نے دنیا میں کیے ہیں، ہم بھی کام آپ کو نہیں آئیں گے۔ جس طرح لوگ ہاتھ جھاڑیں گے نا مٹی کو، اسی طرح آپ کی اولاد بھی ہاتھ جھاڑ لے گی۔ جو بیوی وقتی طور کے لیے رو رہی ہے وہ بھی آپ کو نہیں کہے گی میرے شوہر دنیا کے اندر اپنے حرام کمائی سے ہماری ساری ضروریات پوری کی، کان سے لے کر کے، ناک سے لے کر کے، ہاتھ سے لے کر کے، پیر سے لے کر کے، چاہے جیسے بھی ہو، ہم نے آپ کو کہا آپ سود پہ ہو یا بیاس پہ ہو یا حرام خوری سے ہو، ہمارے جسم کے سارے زیور آپ نے لا کر کے دیا، وہ روئیں گے ضرور، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے شوہر چلیے میں بھی آپ کا وہاں ساتھ دے سکتی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، کوئی نہیں ساتھ دے گا، قبر کے اندر آپ ہی کو جانا پڑے گا، اور آپ کے اعمال ہی آپ کو کام آ سکتے ہیں۔ سب کو افسوس ہے، وقتی طور کے لیے سب رو رہا ہے، لیکن ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، رشتہ دار ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا میرے بھائیو۔ تنہا دنیا میں آئے ہیں، تنہی دنیا سے جائیے گا، صرف اور صرف آپ اپنے اعمال کو لے کر کے جائیے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بیٹھا ہے۔ یہ دل کے اندر جب ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کیجئے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کیجئے گا، اس لیے کہ وہاں جانا ہے، جنگل میں سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اپنے اعمال کا جو ہے ذرے ذرے کا جو آپ کو حساب دینا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ آپ اگر رائے کے دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے اس کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا، آپ نے ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا آپ کو۔ آج بہت مزہ آتا ہے نا دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر کے، بہت خوش رہتا ہے نا، بظاہر میں تو لگتا ہے کہ بہت پروپرٹی میرے پاس ہے، ہماری اولاد بہت خوش رہے گی۔ اولاد کو خوش رکھنے کے لیے اپنے اعمال کو برباد نہیں کیجیے، اپنے اعمال کو تباہ نہیں کیجیے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرے، اور قبرستان میں جایا کرے اس نیت سے کہ وہاں جب جائیے گا نا تو وہاں ہر طرح کی قبر آپ کو ملے گی، ٹوٹی پھوٹی، کسی کے جو ہے بانس نظر آ رہے ہیں، کسی کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، کسی کا کچھ نظر آ رہا ہے، تو اس سے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اس نیت سے نہیں جانا ہے کہ وہاں جا کر کے مردے کو کھانا کھلانا ہے، وہاں جا کر کے مردے کو کچھ کھلانا ہے، پانی پلانا ہے۔ مردہ آپ کے پانی اور آپ کے کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کے کھانے اور پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے، وہ آپ کی دعا کا محتاج ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان صرف اور صرف 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے۔ ایک نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے،
لیکن ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اس کو کبھی یاد بھی کرتا ہو، کبھی اس کے حق میں دعا کرتا ہو۔ باپ کی چھوڑی ہوئی پڑ پٹی پہ سب تو لڑتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، باپ کے لیے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی چھوڑی ہوئی پڑ پٹی پہ ساری اولادیں جو ہے لڑتی ہے۔ اگر کچھ غلط ہو جائے تو اولاد گالی بھی دیتا ہے کہ بڈھا تو مرنے کو مر گیا، باپ بھی نہیں کہے گا بڈھا تو مرنے تو مر گیا، ہم سب بھائیوں کو پھنسا کر کے چلا گیا، کسی کا کچھ فیصلہ ڈھنگ سے نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اس وقت آپ کو باپ بھی کہہ کے آپ کی اولاد نہیں پکارے گی۔ جب کچھ مسئلہ اگر بیچ میں پھنسے گا بھائیوں کا آپس کے درمیان، تو وہ یہی زبان پہ آتا کہ مرنے کو تو مر گیا لیکن بڈھا ہم لوگ کو پھنسا کر کے چلا گیا۔ تو اس لیے مرنے کے بعد صرف اور صرف انسان کی 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، ایک صدقہ جاریہ جو آپ نے کچھ کر دیا ہو، ایک صدقہ جاریہ جو آپ نے اپنی جیتی زندگی جو کر دیا ہو۔ بہت پیسہ دیے ہوا تو اللہ کا گھر بنا دیجیے، بہت پیسہ دیے ہوا تو لائبریری بنا دیجیے، تاکہ وہاں جا کر کے بچے لوگ کچھ مطالعہ کریں، پڑھیں۔ بہت پیسہ اگر دیے ہوا کہیں پہ چاپا کل گروا دیجیے۔ یہ سب ایسی نیکی ہے کہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اگر اٹھاتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے نیکی ملتی رہے گی مرنے کے بعد بھی۔ اور ایک نفع بخش علم کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو جو تعلیم اب اس کو دیتا ہے، اس کو سکھلاتا ہے، تو وہ اس کو سکھلایا، وہ اس کو سکھلایا، وہ اس کو پڑھایا، تو اس کو جو ہے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو ایک علم جو آپ نے کسی دوسرے کو سکھایا ہو، کسی دوسرے کو پڑھایا ہو، جو ایجوکیشن کے اوپر مسلمان کا بہت کم دھیان ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمارے بچے 18 سے 20 سال کے ہوں گے، اس کو جب ممبئی دلی جا کر کے بھیج دیں گے کمانے کے لیے، ذریعہ اور بیگ کا کام کرے گا۔ میرے بھائی یہی اولاد اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، یہی اولاد اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے بچے کو دینی تعلیم دیجیے، اپنے بچے کو اللہ اور رسول کی پہچان بتلائیے، اس کو یہ بتائیے کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تم کس کے بندے ہو، تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جس کے ہاتھ میں موبائل، بچے ہمارے جب ہاتھ میں موبائل پکڑ لیں گے، یہ بتائیے اس بچے سے کیا امید رہے گی۔ سب بچے کو پتا ہے، اکثر نوجوان طبقے کے لوگ جس کو پتا ہے گیم کے بارے میں، پب جی کیا ہوتا ہے، سب لڑکا ایک دوسرے، نوجوان طبقے کے لوگ دیکھ لیجئے دن رات پب جی کھیلتا رہتا، پوچھئے کیا کر رہے ہو تو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ ٹائم پاس نہیں، اس لیے آپ اپنی زندگی کو ٹائم پاس مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو انمول تحفہ سمجھیے۔ کب بلاوا آ جائے گی، کب دنیا سے جانا پڑے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مختصر سی زندگی کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے ہمارے اور آپ کا آپس میں تکرار چلتا رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دیکھ کر کے جلتے ہیں، سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا، تنہ تنہ آپ کو جانا پڑے گا۔ تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم سے ہمارا رشتہ دار، تھوڑے سے زمین اور تھوڑے سے پیسے کے لیے رشتہ دار خوش نہیں ہے، بھائی خوش نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں رہ جائے گی، آپ تنہ تنہا جائیے گا تھوڑی سی چیز کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا، کچھ کام آنے والی نہیں آپ کو اگر کوئی چیز اگر کام اگر آ رہی ہے تو آپ کے اعمال ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے جو ہماری ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہا، ہر ایک چیز کو لکھ رہا، ہر ایک چیز کو۔ اگر ہم کچھ نیک کام کرتے ہیں تو وہ داہنے کندھے پر جو فرشتے وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں، اور کچھ ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کو بائیں کندھے پر جو فرشتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے اس کو لکھتے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اور ایسے بھیانک زلزلہ سے ڈرے
اس زلزلہ جس کو قیامت کا زلزلہ کہا گیا ہے، اس زلزلہ کی تیاری کرے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج سورج اتنی میل کی دوری پر، اتنی دوری پر ہے تو سورج کی گرمی، اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ کل کو سورج بالکل نزدیک آ جائے گا، 1 میل کہا گیا، تو اس کی گرمی، اس کی تپش کو کیسے برداشت کریں گے؟ جب گرمی لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو گھر کے اندر کولر، اے سی کا استعمال کرتے ہیں نا، لیکن وہاں کوئی اے سی نہیں ہوگا، بس اعمال، جیسا اعمال ویسی سزا آپ کو ملے گی۔ اتنا نزدیک سورج ہو جائے گا کہ لوگ اس کی گرمی سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی ڈھکنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے سینہ تک ڈوبتے رہیں گے اپنے اعمال کے حساب سے۔ صرف اور صرف 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہوگی، فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے، اس کرسی کے نیچے صرف اور صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اس میں سے ایک امام، ایک حاکم، جس کو آپ نے حکم دیا ہو، جس کو آپ نے حاکم بنایا ہو، اور جب اس کے پاس پنچایت کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں، یہ امید لے کر کے وہ فیصلہ، حق فیصلہ سنائیں گے۔ دیکھ وہی جو عادل امام، جو انصاف ور فیصلہ کرتا ہو، 1 کپ چائے یا 4-5 ہزار 10 ہزار روپیہ میں بکتا نہیں ہو، یا ایسا نہیں کہ امیر کا بچہ اگر کچھ غلطی کر رہا ہو تو اس کی طرف سے جو ہے مطلب لیپ پوت کر دیا جائے، غریب کا بچہ کچھ غلطی کر دیا ہو تو اس کے اوپر جرمانہ بھی، اس کے اوپر لاٹھی چارج بھی۔ ایسے لوگ نہیں، چاہے وہ امیر کا بیٹا ہو، چاہے وہ غریب کا بیٹا ہو، چاہے وہ اپنا ہی بیٹا کیوں نہیں ہو، اپنا ہی بیٹا کیوں نہیں ہو، اگر وہ غلطی کیا ہو تو سزا اس کو بھی دلواتا ہوں۔ ایسا امام، ایسا انصاف ور امام، ایسے نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزرے ہو، جو ایک وقت کی نماز پڑھ کے جاتا ہو، دوسرے وقت کا انتظار کرتا ہو، ایسا نوجوان۔ ہم اور آپ میرے نوجوان بھائیوں اندازہ لگا لیجیے ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، اندازہ لگا لیں اس چیز کے اوپر کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، سوچ لیں۔ ایسا نوجوان جس کو کوئی خوبصورت لڑکی غلط کام کے لیے بلاتی ہو، لیکن وہ یہ سوچ کر کے انکار کر دیتا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے لوگ، اور ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو خرچ کرتا ہو، لیکن داہنے ہاتھ سے اگر کچھ لوگوں کو دیتا ہو تو بائیں ہاتھ سے کو پتہ نہیں چلتا ہو کہ آپ نے کتنا مدد کیا، کیا خرچ کیا، کیا دیا فلانے آدمی کو۔ ایسا آدمی جو داہنے ہاتھ سے کسی کی مدد کرتا ہو، کسی کا ہیلپ کرتا ہو، تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے اندر ایسے بہت کم لوگ ہوں گے، ہر لوگ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کی مدد، کسی کا ہیلپ بھی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ریاکاری ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں، لوگ کہ یہ بہت بڑا دیالو آدمی ہے، بہت دیندار ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ ایسے لوگ نہیں، جو داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہو تو بائیں ہاتھ کو اس چیز کا علم نہیں ہو کہ آپ نے کیا دیا ہے، ایسا آدمی۔ اس لیے ریاکاری والا عمل نہیں کرنا میرے بھائیو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ ان میں سے ایک عالم ہوں گے، ایک جو ہے جہاد میں لڑتے لڑتے اس کی موت ہو گئی ہوگی، ایک صدقہ و خیرات کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا ایک آدمی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں فلانا آدمی کی مدد کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم فلانا کو پیسہ یا اس کی ذات میں خرچ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرتا تھا، لوگوں کے لیے تم یہ کام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی نیکی برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کچھ کام کرتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، یہ کچھ فائدہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ ایک وہ آدمی جو بہترین قاری ہو، لوگوں کو بہترین انداز میں قرآن پڑھتا بھی ہو، پڑھاتا بھی ہو، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہے گا کہ نہیں،
تم نے بہترین انداز میں قرآن اس لیے پڑھا تھا یا اس لیے پڑھایا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگ تعریف کریں کہ بہترین آواز میں قرآن پڑھتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر ریاکاری تھی، بہترین عالم ہے، بہترین قاری ہے، لوگوں کے دکھلانے کے لیے کام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم، ایسے قاری کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تیسرا وہ آدمی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جہاد میں لڑتے لڑتے ہی جو ہے قتل کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہے گا تم نے جہاد اس لیے کیا تھا، تم نے اس لیے لڑائی کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں طاقتور کہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، جہنم کی تیاری اس دنیا ہی میں رہ کر کے کرنا پڑے گا۔ وہاں جانے کے وقت بھی مانگیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وقت نہیں دے گا، زندگی کی بھیک مانگیں گے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں، جو ہو گیا اس کو بھول جائیں، آپ نے پیچھے کیا کیا اس کو بھول جائیں، اس گناہ کے اوپر آپ شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے ہم نے جو کیا اس کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے گر گرا کر کے رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے نادانی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہاں پر سے جو ہماری زندگی جو بچی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پورا مال جو ہے لٹا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دیا انہی میں سے کچھ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، جو بھی دیا ہو، کیونکہ اگر واقعہ آپ نبی اور صحابہ سب کا پڑھیں گے تو دل دہل جائے گا میرے بھائیو۔ وہ اگر اپنا کھانا اگر اس کا رکھا رہتا تھا تو کوئی غریب آدمی اگر کوئی مسکین آدمی اگر سوال کرنے کے لیے میں بھوکا ہوں مجھ کو کھانا کھلا دے، یا کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا سکتا ہے، تو صحابہ نبی سے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا کرتے تھے۔ نبی کی بیوی سب کہتی تھی آپ کھانا نہیں کھائیں کہ اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام کرے گا، اتنا بھروسہ اتنا یقین تھا۔ لیکن ہم اور آپ، میرے اور آپ کے گھر پہ کوئی غریب مسکین آدمی پہنچتا ہے تو کھانا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کو دھتکار کر کے اس کو ڈانٹ کر کے بھگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ڈھکوسلا ہے، سب مانگنے کا ایک ڈھکوسلا کیا ہوا، پیسہ نکالیں گے نہیں، الٹا سیدھا ضرور بولیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں جہنم سے ڈرے، جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کے اوپر دھیان دیں، کیونکہ آج کل ہمارے گاؤں اور سماج اور معاشرے میں زیادہ تر دیکھ لیجئے بچوں کے اندر کالا دھاگا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کالا دھاگا، پیر میں کالا دھاگا، کمر میں کالا دھاگا، کیا ہے بھائی؟ تو بس کسی نے جادو کر دیا، کسی کا نظر نہیں لگے۔ عقیدے کے اوپر دھیان اور جہنم سے بچے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو بات کہی گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگ بھی بے نمازی ہیں ان کو تو نمازی بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزی رزق کا کوئی ذریعہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔